میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے اس ملک کے بارے میں جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام پہنچا تھا۔ یہ ملک دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو پاکستانی شہریوں کو تھوڑی سی فیس کے بدلے گھر بیٹھے ویزا فراہم کر دیتا ہے۔ بحرین، جس کا مکمل سرکاری نام مملکت بحرین ہے، مغربی ایشیا کا ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ خلیج فارس پر واقع ہے اور 50 قدرتی جزیروں اور اضافی 33 مصنوعی جزیروں پر مشتمل ایک جزیرہ نما جزیرے پر مشتمل ہے، جس کا مرکز بحرین جزیرے پر ہے، جو ملک کے رقبے کا تقریباً 43% بنتا ہے۔ خلیجی جزیرہ نما ملک بحرین کا جدید دارالحکومت منامہ شہر ہے، جو قدیم زمانے سے بڑے تجارتی راستوں کا مرکز رہا۔ اس کا مشہور بحرین نیشنل میوزیم قدیم دالمون تہذیب کے نمونے پیش کرتا ہے، جو اس خطے میں ہزاروں سال تک پروان چڑھی تھی۔ شہر کا فروغ پرزیر باب البحرین سوق رنگین ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں اور مصالحوں سے لے کر موتیوں تک کا سامان پیش کرتا ہے۔ بحرین نے 14 اگست 1981 کو باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کیا تھا اور 1 گھنٹے کے اندر ایران اس آزادی کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ 43 جزائر پر مشتمل بحرین خلیج فارس کا ایک جزیرہ نما ہے۔ بحرین مشرق وسطیٰ کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور ایشیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے، جس کا رقبہ صرف 295 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کے باشندے کافی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کافی پینے کی رسم کو اپنی سماجی زندگی کے اہم ترین پہلو میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کافی شاپس ہیں جہاں آپ دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک کپ کافی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بحرین میں پیش کی جانے والی کافی کا ذائقہ یورپی کافی سے مختلف ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ الائچی یا زعفران سے ہوتا ہے۔ اس ملک کے تعلیمی نظام کو جزیرہ نما عرب میں سب سے قدیم کہا جاتا ہے، جیسے پرائمری، انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مفت اور لازمی ہے، اس لیے مقامی لوگوں کی اکثریت پڑھ لکھ سکتی ہے۔ حکومت اس حقیقت پر فخر کرتی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے جو کوششیں کی گئی ہیں، ان کے نتیجے میں خواتین کے شرح خواندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ 2004 میں بحرین کے پرچم نے 169.5 میٹر لمبائی اور 97.1 میٹر چوڑائی کے ساتھ سب سے بڑا جھنڈے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ مملکت بحرین میں دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے الفتح مسجد، جو 6500 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ 2006 میں بحرین کی نیشنل لائبریری کی سرکاری جگہ بن گئی، جس میں 7000 سے زیادہ کتب ہیں۔ ایک ایسے ملک کے لیے جس کے بارے میں جانا جاتا ہے جہاں بارش بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کا درخت کا وجود حیران کن ہو گیا ہے۔ ایک درخت جو 400 سال پرانا اور صحرا میں تنہا کھڑا ہے، جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بحرین دنیا میں اپنے اصل اور قیمتی موتیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ پچھلی صدی کے آغاز میں دنیا نے دریافت کیا کہ بحرین کے سمندر میں قیمتی ترین موتیوں کا وسیع ذخیرہ ہے۔ بحرین میں مقامی باشندوں کی اجازت کے بغیر کسی مقامی کی تصویر کھینچنے پر آپ کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ ذاتی زندگی میں عمل دخل تصور کیا جاتا ہے۔ بحرین میں ویکینڈ ہفتہ اور اتوار نہیں بلکہ جمعہ اور ہفتہ ہے۔ 2006 تک ویکینڈ جمعرات اور جمعہ تھا۔ مثال کے طور پر دبئی کے مقابلے میں بحرین ان سب سے زیادہ سستی خلیجی ریاستوں میں سے ایک ہے، جہاں کھانا اور خریداری کافی معقول ہے۔ سیف مال اور مرینا مال میں کچھ ایسے بوفے ریستوران ہیں جہاں آپ 7 بحرینی دینار میں اپنی مرضی کے مطابق کھانا کھا سکتے ہیں۔ بحرین قدیم دالمون تہذیب کا مقام ہے۔ یہ قدیم زمانے سے اپنے موتیوں کی ماہی گیری کے لیے مشہور رہا، جسے 19ویں صدی میں دنیا میں بہترین سمجھا جاتا تھا۔ بحرین 628 عیسوی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مشرف با اسلام ہونے والے ابتدائی علاقوں میں سے ایک تھا۔ اسلام سے قبل قطر اور بحرین کے باشندے عرب کی بت پرستی کے عقیدے پر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام نے پورے عرب میں کامیابی سے پھیل گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زید بن عبداللہ کا بطور پہلے سفیر کے منظر بن ساوی التمیمی کی طرف بھیجا، جو اس وقت بحرین کے تاریخی خطہ کا حکمران تھا، جس سے 628 میں کویت کے جنوب میں قطر بشمول احسا، قطیف اور بحرین کے جزائر تک ان سب ساحلی علاقوں میں اسلام کی دعوت میں توسیع ہوئی۔ منظر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور بحرین اور قطر بشمول کچھ فارسی جو قطر میں مقیم تھے، ان سب عرب باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بحرین میں اسلامی دور کی شروعات کا آغاز تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بحرین میں مسجد ہمیس قدیم ترین مسجد ہے، جس کی تاریخ عمر بن عبدالعزیز کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ 2020 کے عالمی مذاہب کا ڈیٹا بیس بتاتا ہے کہ ملک کے 82% مسلمان ہیں، 12% عیسائی اور 6% ہندو ہیں۔ بحرین میں 16 رجسٹر گرجا گھر اور متعدد دیگر عیسائی عبادت گاہیں ہیں۔ زیادہ تر منامہ میں ہیں۔ عقائد کے خلاف کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے۔ عیسائی بحرینی شہریوں کی اکثریت آرتھوڈکس عیسائیوں کی ہے۔ رکنیت کے لحاظ سے سب سے بڑا چرچ مشرقی آرتھوڈکس چرچ ہے۔ یہ بہت سی مذہبی اور سماجی آزادیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بحرین کی حکومت میں عیسائی اراکین بھی ہیں۔ بحرین شورا کونسل نے مسلمانوں کے لیے شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ بحرین خلیج فارس کے جنوب مغربی ساحل پر ایک خلیج میں واقع ایک چھوٹی عرب ریاست ہے۔ یہ جزیرہ بحرین اور تقریباً 30 چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک جزیرہ نما ہے۔ اس کا نام عربی اصطلاح البحرین سے ہے، جس کا مطلب ہے دو سمندر۔ عربی بحرین کی سرکاری زبان ہے، لیکن انگریزی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ یہ کاروبار میں استعمال ہوتی ہے اور اسکولوں میں لازمی دوسری زبان ہے۔ غیر بحرینی آبادی میں بہت سے لوگ فارسی بولتے ہیں، جو ایران کی سرکاری زبان ہے، یا اردو، جو پاکستان کی سرکاری زبان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بحرین میں اردو بولنے والے تقریباً 67,000 افراد ہیں۔ بحرین اپنے موتیوں کے لیے مشہور ہے۔ بحرین کبھی کرۂ ارض پر موتیوں کا سب سے بڑا سپلائر تھا۔ ٹورسٹ خلیج عرب کی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور موتیوں کی سنورکلنگ کا تجربہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو زیادہ سنسنی کی تلاش میں ہیں۔ شراب بحرین میں متعدد بار لائسنس یافتہ ریستوران آف لائسنس کے ساتھ قانونی ہے، تاہم عوام میں شرابی رویہ یا شراب پی کر گاڑی چلانا خلاف قانون ہے، جس سے مجرم کو جرمانہ یا قید اور یا ملک بدری اور ان کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ بحرین میں دہشت گردی کی وجہ سے احتیاطی تدابیر بڑھ گئی ہیں۔ دہشت گرد گروہ بحرین میں ممکنہ حملوں کی منصوبہ بندی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گرد سیاحتی مقامات، نقل و حمل کے مراکز، بازاروں، شاپنگ مالز اور مقامی حکومتی سہولیات کو نشانہ بناتے ہوئے بہت کم مگر بغیر کسی انتباہ کے حملہ کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک جیسے دبئی، ابوظہبی، بحرین، کویت اور قطر میں جوڑوں کے لیے غیر شادی شدہ ایک ساتھ رہنا ایک مجرمانہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ یہ قوانین مسلم اور غیر مسلم تارکین وطن پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ بحرین دبئی سمیت عرب ریاستوں سے زندگی گزارنے کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ معیار میں جدید اور پرامن اور آرام کے لیے سستا ہے۔ غیر بحرینی افراد اور جوڑے بشمول ایک غیر بحرینی کو مملکت میں شادی کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ ایک یا دونوں کا بحرینی شہری ہونا لازمی ہے۔ اگر ایک بحرینی خاتون کسی غیر ملکی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ اپنی شہریت سے محروم ہو جائے گی اگر وہ اپنے شوہر کی شہریت حاصل کر لیتی ہے، لیکن بحرینی عورت اپنی شہریت برقرار رکھنے کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ غیر بحرینی شوہر بحرینی خاتون سے شادی کر کے بحرینی شہریت حاصل نہیں کر سکتا۔ بحرینیوں سے ملنا آسان ہے اور وہ عام طور پر دوستانہ ہیں اور اپنے ملک اور ثقافت پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ بہت سے غیر ملکیوں کے اچھے بحرینی دوست ہیں۔ بحرین میں بہت سی بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین رہتی ہیں اور کام کرتی ہیں۔ بحرین کافی روادار اور اکیلی خواتین سمیت غیر ملکی خواتین کو قبول کرتا ہے۔ بحرین میں استعمال کرنے کے لیے بہترین کرنسی دینار ہے، حالانکہ کچھ بڑے ہوٹل یا ریستوران امریکی ڈالر بھی قبول کرتے ہیں۔ بحرین ایک پختہ اور نسبتاً سمجھوتہ کرنے والا معاشرہ ہے، جس کی تیل کی آمدنی تھوڑی زیادہ ہے اور اسے سعودی عرب کی پالیسیوں کے ساتھ خود کو حل کرنا پڑتا ہے، جس میں اسے بتدریج تسلیم کیا جا رہا ہے۔ بحرین کا مستقبل زیادہ سے زیادہ سعودی عرب کی خواہشات پر منحصر ہے۔
اگر بحرینی خواتین شادی کے بغیر حاملہ پائی جاتی ہیں تو انہیں بحرین کے قانون کے مطابق سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بحرین میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور خواتین مسافروں کے لیے کوئی خاص حفاظتی خدشات نہیں ہیں۔ تاہم ہمیشہ معمول کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ رات کے وقت اکیلے چلنے سے پرہیز کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ رہیں اور زیادہ رقم لے کر نہ چلیں۔ بحرینی دینار صرف بحرین میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی قیمت امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہوتی ہے عمانی ریال سے ملتی جلتی قیمت۔ ایک امریکی ڈالر کے بدلے آپ کو 0.38 بحرینی دینار مل سکتے ہیں۔ یہ پہلی عرب قوم ہے جو سرفہرست 4 امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ گلوبل فائنانس کی تازہ ترین رپورٹ میں قطر کے بعد دوسرے عرب ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، کویت اور عمان کی درجہ بندی کی گئی۔ بحرین اور عمان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ بہترین مغربی ثقافت کے لیے زیادہ کھلا ہے۔ عمان میں ساحل زیادہ وسیع اور مفت داخلہ ہے، تاہم بحرین میں ان میں سے زیادہ تر کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے۔ عمان بڑا ہے، یہاں دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، زیادہ سبزہ اور قدرتی مناظر ہیں، جبکہ بحرین میں اس کے مقابلے چھوٹا اور کم سبزہ ہے۔ بحرین میں کلبوں اور بارز کا مرکب ہے جو خطے کی مشترکہ قومیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بحرین مسافروں میں مقبول ہے کیونکہ جزیرے پر شراب کی اجازت ہے۔ مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر ممالک شراب پر پابندی لگاتے ہیں، اس لیے بحرین سیاحوں کو شراب نوشی کے زیادہ آرام دہ قوانین کے ساتھ راغب کرتا ہے۔ کچھ بحرینی عوامی طور پر ملک میں سور کے گوشت پر پابندی کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ ارکان پارلیمنٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت صارفین اور درآمد کنندگان کو 2 سال تک کے جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ جیرش ایک مقبول بحرینی کھانا ہے جو چکن یا بھیڑ کے گوشت، ٹماٹر اور کچھ مسالوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجبوس مٹن یا چکن یا مچھلی سے بنی ایک ڈش ہے جو خوشبودار چاولوں پر پیش کی جاتی ہے، جسے اچھی طرح سے مسالے ہوئے چکن یا مٹن کے شوربے میں پکایا جاتا ہے۔ 2017 کی رپورٹ کے مطابق بحرین میں موت کی سب سے بڑی وجہ دل کی بیماری ہے۔ یہ رجحان 1970 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوا ہے۔ قلبی امراض سے ہونے والی اموات فی 1 لاکھ آبادی میں 85 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کینسر موت کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ بحرین کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ حمد بن عیسیٰ بن سلیمان آل خلیفہ بحرین کے موجودہ بادشاہ ہیں۔ سلیمان بن حمد آل خلیفہ مملکت بحرین کے ولی عہد اور پہلے نائب وزیر اعظم ہیں۔ وہ بحرین ڈیفنس فورس کے نائب سپریم کمانڈر ہے۔ بحرین میں ٹریفک سمت دائیں سمت ہے اور سٹیئرنگ بائیں سمت ہوتا ہے۔ بحرین کا کالنگ کوڈ +973 اور انٹرنیٹ ڈومین .bh ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی بحرین کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔